بک کاروان اردو، نظم تشریح 8ویں جماعت، مسدس مدو جزر اسلام، مولانا الطاف حسین حالی۔ بند نمبر 1، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، آخری مصرع، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ نظم مسدس مدو جزر اسلام کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ یہ اردو کی پہلی نظم ہے جو سر سید احمد خان کی ایما پر لکھی گئی تھی۔ تشریح: شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ سراپر رحمت بن کر آئے تھے اور لوگوں کی ہر مشکل و مصیبت میں ان کے کام آئے تھے۔ آپ بہت رحم دل اور سخی تھے۔ غریبوں کی مدد کے لیے آپ ہر وقت تیار رہتے تھے، ان کی مشکل اور دکھ تکلیف دور کرتے۔ ضرورت مندوں، محتاجوں، مفلسوں کے لیے جائے پناہ اور ٹھکانے کے لیے آپ کا در ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ بے سہارا، بن ماں باپ کے بچوں کے آپ سرپرست، نگہبان، ہمدرد بن کر ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے، ان کا خیال رکھتے۔ نوکروں اور غلاموں کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے ان کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ بند نمبر 2، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا۔ تشریح: عرب کے قریش قبیلے کے جاہل معاشرے میں ہمارے نبی نے دین اسلام کی روشنی پھیلائی اور ان کو اللہ کا پیغام قرآن پاک کی شکل میں لوگوں تک پہنچایا اور انہیں کفر و شرک اور سچائی اور حق کا فرق سمجھایا۔ جہاں جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، آپ نے تمام معاشرتی برائیوں، شراب، جوا، چوری، قتل، زنا جیسی برائیوں سے نکال کر ان کو دین اسلام کی تعلیم دی اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ غفلت میں ڈوبے لوگوں کو جگا کر مسلمان بنایا اور بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، سچ اور حق کا ساتھ دو۔ بند نمبر 3، جتائی انہیں وقت کی قدر و قیمت، آخری مصرع، بھلائی میں جو وقت تم نے گزارا۔ تشریح: شاعر کہہ رہا ہے کہ عرب کے معاشرے میں لوگ اپنا وقت جوا کھیلنے اور برے کاموں میں گزارتے تھے۔ آپ نے ان کی رہنمائی کی اور ہدایت دی کہ جو انسان وقت کی عزت نہیں کرتا، وقت بھی دنیا میں ان کو کوئی مقام نہیں دیتا۔ آپ نے انہیں محنت کر کے رزق حلال کمانے کی ترغیب دی۔ آپ نے بتایا کہ دنیا میں سب چیزیں، مال و دولت، بیٹے، عورت، جس کے لیے تم لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہتے ہو، مرنے کے بعد سب یہیں رہ جائے گا اور صرف تمہارا اچھا عمل نیکیاں اور بھلائیاں جو تم نے دنیا میں رہتے ہوئے کی وہ تمہارے ساتھ جائیں گی اور آخرت میں تمہارے ساتھ تمہارے ہمراہ ہوں گی۔ بند نمبر 4، دیے پھیر دل ان کے مکر و ریا سے بسیک شوب میں کر، آخری مصرع، بسیک شوب میں۔ تشریح: شاعر اس بند میں ہمارے نبی کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد عرب معاشرے کی اخلاقی برائیوں کے خلاف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ اور غلط کا فرق بتایا، کفر و شرک کا خاتمہ کر کے ان کو سیدھے راستے پر ڈالا۔ جو لوگ دھوکہ و فریب کی زندگی بسر کر رہے تھے اور جھوٹ بولنا اور ایک دوسرے کو الزام دینا، ان اخلاقی معاشرتی برائیوں سے ان کے دلوں کو پاک کر دیا اور دنیا میں کامیابی اور عزت آبرو والی زندگی گزارنے کا راستہ بتایا، تو ان کو بھی ہمارے پیارے نبی کی سچائی پر کوئی شبہ اور اندیشہ نہ رہا اور ان کے دل اسلام کی روشنی اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر روشن اور منور ہو گئے۔ بند نمبر 5، جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، تشریح: اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد جب کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا اور تمام لوگ دین اسلام جیسے اعلیٰ مذہب کی دولت بخش دی گئی اور آپ نے اللہ کا پیغام اس کا رسول بننے کے بعد ذمہ داری سے عرب اور مکہ کے لوگوں تک پہنچا دیا اور کسی کو ان کی پیغمبری پہ کوئی شبہ نہ رہا، تو وہ سب دل سے اسلام قبول کر کے مسلم امت بن گئے اور دین اسلام کے مذہب پہ چلنے والے مسلمان بن کر اسلام کے والی بن گئے۔ تو دنیا میں ایسی نظیر بہت کم ملتی ہے۔ بند نمبر 6، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا کہ جو لوگ علم نجوم اور جادو ٹونوں میں پڑے رہتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ نے ان تمام برائیوں کو جڑ سے ختم کر دیا اور بتایا غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، صرف اللہ کے آگے سر جھکا دین اسلام کے اصول پہ چل کے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ حق و جہاد کی جب بھی ضرورت پڑی، صحابہ نے اپنے گھر کا مال و اسباب ہمارے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ دشمن سے مارکیوں یا ہجرت ہر مشکل میں دین اسلام کا ساتھ دیا اور دین کو پھیلانے میں بغیر کسی خوف اور ڈر کے صرف اللہ کا حکم مانا۔